خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب ویئر دی کروڈیڈ سنگ از ڈیلیا اوونز کے ایک جائزے پر بات کر رہے ہیں. جی. مقصد یہ ہے کہ اس جائزے سے سمجھیں کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے، اتنی مقبول کیوں ہوئی ہے. جی بالکل. یہ جائزہ جو ہے یہ ہمیں کتاب کی دنیا کی ایک طرح سے سیر کرواتا ہے. اس کی کہانی، اس کا ماحول، کردار اور وہ گہری باتیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں کیا کیا نکات اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جائزہ نگار کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک مکسچر ہے، مطلب پراسراریت بھی ہے، رومانس بھی، اور ایک نوجوان لڑکی کی بلوغت، خود کو پہچاننے کا سفر بھی. جی. اور جو سیٹنگ ہے شمالی کیرولائنا کے وہ دلدلی علاقے، وہ بہت اہم بتائی گئی ہے. او ہاں، وہ تو لازمی ہے. اور وہیں اسی ماحول میں مرکزی کردار ہے کیا کلارک، جسے لوگ مارش گرل کہتے ہیں. اچھا. اس کا خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بالکل الگ تھلگ، معاشرے سے کٹ کر اکیلے ہی بڑی ہوتی ہے، فطرت کے سہارے سمجھ لیں. تو یہ جائزہ اس کی جو جد و جہد ہے نا، زندہ رہنے کی، خود کو سمجھنے کی، اس پر کافی روشنی ڈالتا ہے. یہ بات تو کافی دلچسپ ہے کہ مصنفہ ڈیلیا اوونز وہ خود بھی تو ایک وائلڈ لائف سائنٹسٹ رہی ہیں نا. جی ہاں بالکل. تو کیا جائزے میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے اس پس منظر کا تحریر پر کوئی اثر نظر آتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. جائزہ نگار نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے. اوونز کا جو علم ہے فطرت کے بارے میں، وہ ان کی لکھائی میں صاف جھلکتا ہے. اچھا. کیسے؟ مطلب دلدل کی جو منظر کشی ہے، تفصیلات، وہ اتنی جاندار ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے وہ خود وہاں موجود ہے. واہ. تو وہ صرف بیک ڈراپ نہیں ہے، وہ ماحول کہانی کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے. کیا کے لیے تو فطرت ایک استاد کی طرح بھی ہے اور ایک پناہ گاہ بھی. سمجھ گیا. یعنی ماحول صرف سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ کردار کی شخصیت بنانے میں بھی اس کا ہاتھ ہے. اچھا، کہانی کے ڈھانچے پر بھی کچھ بات ہوئی ہے جائزے میں؟ سنا ہے وہ تھوڑا الگ ہے. جی. ایک طرف تو کیا کہ بچپن سے جوانی تک کی کہانی ہے، اس کی تنہائی، اس کے تعلقات، یہ سب ٹھیک ہے. اور دوسری طرف 1969 میں ایک قتل ہوتا ہے، اس کی تفتیش چل رہی ہے. اچھا، قتل کی تفتیش بھی؟ جی ہاں. اور یہ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، اور پھر آخر میں ایک بہت ہی سنسنی خیز اور جذباتی موڑ پر آ کر مل جاتی ہیں. یہ تو واقعی دلچسپ لگ رہا ہے. دو الگ دھارے اور آخر میں ایک سنگم. تو کتاب کی خوبیاں کیا بتائی ہیں جائزہ نگار نے؟ کون چیزوں کی تعریف کی ہے؟ تعریف تو کئی چیزوں کی ہے، خاص طور پر ماحول کی جو تخلیق ہے، کردار نگاری کی گہرائی اور کہانی کا جو جذباتی اثر ہے. اور جو موضوعات اٹھائے گئے ہیں جیسے تنہائی، تعصب، محبت اور انسان کا فطرت سے رشتہ، وہ بہت پیچیدہ ہے نا. ان سب کو بہت خوبی سے پیش کیا گیا ہے. لیکن کیا کوئی کمزوری یا کوئی ایسی بات جس پر تنقید کی گئی ہو؟ ہاں، ایک بات کا اشارہ ملتا ہے. جائزے میں کہا گیا ہے کہ کچھ پڑھنے والوں کو خاص طور پر شروع کے ابواب میں کہانی کی رفتار تھوڑی سست محسوس ہو سکتی ہے. اچھا، سست؟ جی، شاید اس کی وجہ وہی ماحول کی تفصیلی منظر کشی ہے جس کی ہم نے تعریف کی. سمجھ گیا. جو ایک خوبی ہے وہی شاید کچھ لوگوں کے لیے رفتار کم کر دیتی ہو. بالکل. تو یہ ایک پہلو ہے جس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو مجموعی طور پر جائزہ نگار کا کیا خیال ہے؟ کیا نتیجہ نکالا ہے؟ مجموعی طور پر جائزہ نگار اسے ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، پر اثر، دل میں اتر جانے والی اور دیر تک یاد رہنے والی کہانی قرار دیتا ہے. یہ صرف کیا کلارک کی کہانی نہیں بلکہ زندگی کی جو ایک وحشی خوبصورتی ہوتی ہے نا، اور زندہ رہنے کی جو جد و جہد ہے، اس پر ایک گہرا غور و فکر بھی ہے. تو سفارش کی گئی ہے؟ جی ہاں بالکل. 5 میں سے 4.5 ستارے دیے ہیں، جو کہ کافی مضبوط سفارش ہے. زبردست. تو اس جائزے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی جو ادبی فکشن پسند کرتے ہیں، جس میں کرداروں میں گہرائی ہو، ماحول بہت اہم ہو، اور ساتھ میں تھوڑا سا سسپنس اور رومانس کا تڑکا بھی ہو. بالکل. یہ صرف ایک کہانی پڑھنا نہیں، یہ ایک طرح کا تجربہ ہے. صحیح. اور یہ کتاب پڑھ کر نا انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم لکیر کھینچتے ہیں مہذب معاشرے اور جنگلی فطرت کے بیچ، یہ کتنی اصل ہے. یہ تو گہری بات ہے. جی. کیا کلارک کی زندگی اس لکیر کو کافی دھندلا دیتی ہے؟
سوال اٹھتا ہے کہ اصل جنگلی پن کیا ہے؟ واقعی، کیا وہ فطرت میں ہے یا انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو شاید پڑھنے کے بعد بھی ذہن میں رہتا ہوگا۔ جی بالکل، یہی اس کتاب کی خاص بات ہے۔